الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی قابل احترام معزز محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی یہ ہماری مختصر سی مجلس نماز کے فضائل اور مسائل کے عنوان پر منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس قیمتی مجلس سے صحیح معنوں میں ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے بات کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے سمجھانے سے بڑھ کر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز دین کے بنیادی اور اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا اس کا مکمل دین محفوظ رہے گا، اور جو نماز کو ڈھا دے گا، ضائع کر دے گا، گویا وہ اپنے دین کو ضائع کرنے کی طرف جائے گا۔ دوسری جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، جن میں سے سب سے پہلے شہادتین کا اقرار ہے، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پر اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کی ادائیگی، وصوم رمضان، چوتھے نمبر پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، صاحب استطاعت پر حج کا ادا کرنا۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ گویا ایک خیمے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو تشبیہ دی۔ دین کو آپ یوں سمجھیں جیسے ایک 5 ستونوں والا خیمہ ہو، ایک ستون اس کے درمیان میں ہے، 4 دائیں بائیں چاروں کونوں میں ہیں۔ درمیان والا ستون شہادتین، کلمہ طیبہ، عقائد کی درستگی، یہ درمیان کا ستون ہے کہ اگر یہ ختم ہو جائے گا تو پوری عمارت، پورا خیمہ ختم۔ اور باقی جو ستون ہیں 4 ستون، ان کے وہ 4 کونے والے ستون ہیں کہ جس طرف سے بھی ایک ستون نکالیں گے وہ عمارت ناقص ہو جائے گی، قابل استعمال نہیں رہے گی۔ تو دین کے اندر ان نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بات کا
قرآن پاک میں ایک دفعہ مجھے اور آپ کو حکم دے دیں کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، وہ ہم پر لازم ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ اس کے لازم ہونے کے لیے، ضروری ہونے کے لیے یہ ایک مرتبہ کہہ دینا کافی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں 20 دفعہ، بعض حضرات نے 61-62 دفعہ لکھا ہے کہ قرآن پاک کا حکم دیا ہے، قرآن پاک میں نماز کا حکم دیا ہے، نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو جگہ جگہ پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دے کر اس کی اہمیت مجھے اور آپ کو سمجھائی ہے کہ کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، میں نے تو صرف 2 آیتیں پڑھی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے صحیح مومن کون ہیں ان کا تعارف بیان کیا ہے، ان کی صفات بیان کی ہیں کہ صحیح مومن کسے کہتے ہیں، اس کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے، اور اگر ان صفات کو وہ اپنا لے گا قد افلح المؤمنون، تو ایسے مومن فلاح پا جائیں گے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی خوبی اللہ تبارک و تعالی نے جو ذکر کی، صفت ذکر کی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب مومن وہ ہیں جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف خوبیاں بیان کی، آخری خوبی، آخری صفت پھر کیا بیان کی؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ تو 8 صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کامیاب مومن کی بیان فرمائی۔ ان 8 صفات میں سے پہلی صفت بھی نماز کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، دوسری آخری صفت کا تعلق بھی نماز کے ساتھ ہے۔ تو شروع اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کر کے بتا دیا کہ نماز کامیابی کا سب سے اہم راستہ ہے، سب سے سیدھا راستہ ہے کامیابی کا، کہ نماز کی حفاظت کریں اور نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ ملے گا کیا؟ پہلی بات قد افلح، فلاح پا جائے گا۔ فلاح کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کرتے ہیں کامیابی، اردو میں اس کے علاوہ کوئی اس کو بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ حقیقت میں فلاح کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ فلاح کا مطلب ہے دنیا میں بھی خوشحالی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ تو گویا اب مطلب یہ بن گیا، جو آدمی نماز کی حفاظت کرے گا، خشوع خضوع سے نماز ادا کرے گا، دنیا بھی اس کی خوشحال ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، مزے کریں گے۔ یہ نماز اتنی اہم چیز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن، جو آدمی 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو
تو پانچوں نمازوں کے درمیانی اوقات میں اس سے جو جو کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان 5 نمازوں کی برکت سے وہ ساریاں کمیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ پڑھا اگلا جمعہ پڑھا، دونوں جمعہ کے نماز کے درمیان پورے ہفتے میں جتنے گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کیے، وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ رمضان کے روزے رکھے اگلے رمضان تک، 2 رمضان کے درمیان جتنے گناہ کیے اللہ تعالیٰ سارے معاف فرما دیتے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم میں سے گناہوں سے پاک تو کوئی ہے کوئی نہیں۔ گناہوں سے معصوم ہستیاں پیغمبروں کی ہستیاں تھیں، وہ تو چل بسی۔ ہم میں سے ہر ایک گناہ گار ہے، ہر ایک خطا کار ہے، نہ کرتے بھی روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہم سے ہو ہی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی رحمت فرمائی یہ 5 نمازیں مجھے اور آپ کو دے کر۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اذا اجتنبت الکبائر، جب آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا، پیچھے چھوٹے چھوٹے گناہ رہ جائیں گے، تو وہ 5 نمازیں پڑھتا رہے گا، یہ سارے خود بخود صاف ہوتے رہیں گے۔ دوسری حدیث شریف میں کیسے صاف ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ دیکھیں جیسے کسی آدمی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر چل رہی ہو، نہر جاری ہو، اور وہ آدمی روزانہ دن میں 5 دفعہ اس نہر میں غسل کرے، تو اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ حل یبقی من درنہ شیء؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، جو بندہ دن میں 5 دفعہ غسل کرے روزانہ کی بنیاد پہ، تو اس کے جسم پر میل کچیل کہاں سے آئے گی؟ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، میل کچیل تھوڑا سا بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی مثال نماز کی ہے کہ جو آدمی روزانہ 5 دفعہ دن میں نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی خطاؤں کو اسی طرح، اس کو خطاؤں سے اسی طرح پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ نماز دین کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کئی مربع میل پر ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ دنیا کے جتنے حصے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی، آج تقریباً 15 ممالک وہاں پہ آباد ہیں۔ تو 15 ملکوں کی جگہ پہ حکومت کرنے والا حاکم وقت، وہ اپنے عمال کے ہاں، اپنے گورنروں کے ہاں، علاقے کے جو بڑے بڑے عہدے داران تھے ان کے نام خط لکھ رہے ہیں، ہر ایک کے نام، سارے افسروں کے نام خط لکھ کے بھیجے، اور اس میں کیا لکھا؟ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، تمہارے ذمے جتنے بھی کام ہیں ان میں سے سب سے اہم کام میری نظروں میں نماز ہے۔ من حافظھا وحافظ علیہا حافظ دینہ، جو آدمی نماز کی پابندی کرے گا، اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا، ہمیشگی کے ساتھ ادا کرے گا، وہ اپنے دین کی بھی حفاظت کرے گا۔ ومن ضیعھا، جو نماز کو ضائع کر دے گا، فہو لما سواھا اضیع، تو اس کی باقی کسی چیز کی بھی خیر نہیں، باقی چیزیں بطریق اولا تباہ و برباد ہوں گی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمرانوں کے نام خط لکھ کر ایک میری اور آپ کی ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کی ہے کہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ جو میں خدمت کر رہا ہوں دین کی، یہ بہت بڑی خدمت ہے، ذرا نماز میں اونچ نیچ ہو بھی گئی بعد میں پڑھ لوں گا،
نماز رہ جائے خیر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان عاملوں کے نام خط لکھ کے انہیں بتایا کہ ٹھیک ہے تم حکمران ہو، تمہارے نظریے تمہارے لیے بہت، تمہارے ذمے بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، تم نے علاقے کی خدمت کرنی ہے، لیکن وہ جتنی بھی ذمہ داریاں تمہارے پاس موجود ہیں، تمہارے ذمے جتنے بھی کام ہیں، وہ سارے کے سارے بعد میں ہیں، سب سے پہلا کام کرنے کا وہ نماز ہے۔ تو اس لیے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جو اس کو ضائع کرے گا وہ اس کے علاوہ باقی کاموں کو بھی کیا کرے گا؟ ضائع کرے گا۔ اس لیے کہ جب آدمی نے نماز کو ضائع کر دیا تو کسی کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوگی، وہ سارے کام خراب ہوں گے۔ اور اگر نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی باقی کاموں کے اندر بھی مدد ہوگی، وہ سارے کاموں کے اندر ہی انسان سرخرو ہو جائے گا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام دیا تھا۔ تو یہاں قرآن پاک کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر نماز کی خاص دو صفات کا ذکر کیا گیا ہے جن چیزوں کا خیال رکھنا نماز میں ضروری ہے۔ ان دو چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو ہماری نماز کامل نماز شمار ہوگی۔ اور پھر قد افلح المؤمنون کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے کہ ایسا انسان فلاح پا جائے گا، اس خوشخبری کا مصداق ہم تب بنیں گے جب ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے۔ تو پہلی بات اس میں کیا ہے؟ نماز کے اندر خشوع اور خضوع، نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اور دوسری چیز ہے نماز کی حفاظت کرنا۔ بس ان دونوں چیزوں کی آپ حضرات کے سامنے وضاحت کرنی ہے کہ نماز کی حفاظت سے کیا مراد ہے اور نماز کے خشوع خضوع سے کیا مراد ہے۔ نماز کی حفاظت کے اندر تین چیزیں داخل ہیں۔ پہلی چیز ہے نماز کو پابندی سے ادا کرنا، نماز کو پابندی سے۔ کتنی نمازیں ہم پر فرض ہیں؟ دن میں 5 یا ہفتے میں؟ دن میں 5۔ تو روزانہ 5 نمازیں ادا کرنا اہتمام کے ساتھ، یہ حفاظت کا پہلا مفہوم ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جب دل کیا پڑھ لی، جب دل کیا چھوڑ دی، دن میں 2 پڑھ لی، 3 چھوڑ دی، مہینے میں کبھی کوئی پڑھ دی کبھی کوئی چھوڑ دی، یہ حفاظت نماز نہیں ہے۔ تو پہلا مطلب نماز کا، حفاظت کا، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے تمام نمازوں کو بر وقت ادا کرنا، نماز کے وقت کا خیال رکھنا کہ جو وقت جس نماز کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں متعین کر کے بتایا گیا ہے، اس نماز کو اس وقت میں پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نماز کا وقت متعین کیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے نماز کا وقت مقرر کر دیا، متعین کر دیا۔ وہ کون سا وقت ہے؟ احادیث مبارکہ کے اندر پوری تفصیل موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز فرض ہو گئی، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے مجھے کھڑا کیا، میرے امام بن گئے، تو انہوں نے 2 دن مجھے نمازیں پڑھائیں۔ 2 دن، پہلے دن تمام نمازوں کو پہلے وقت میں ادا کیا، اور دوسرے دن تمام نمازوں کو ان کے آخری وقت میں ادا کیا۔ ادا کرنے کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری نمازوں کے اوقات ان کے درمیان درمیان ہیں،
تو باقاعدہ عملی طریقے سے پڑھ کر متعین کر کے بتایا گیا ظہر کا وقت شروع زوال سے ہوتا ہے، زوال شمس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوگا، اور جب ہر چیز کا سایہ اس کی 2 مثل ہو جائے گا اس وقت تک اس کا وقت باقی رہے گا، اس وقت نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، عصر کا شروع ہو جائے گا، عصر کا وقت اس وقت سے شروع ہوگا غروب شمس تک رہے گا، سورج غروب ہونے تک، سورج غروب ہونے سے مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا اور شفق کے غائب ہونے پر ختم ہو جائے گا، شفق جب غائب ہوگی عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا اور صبح فجر طلوع ہونے تک سحری کا وقت ختم ہونے تک باقی رہے گا، اور پھر طلوع صبح صادق سے فجر کا وقت شروع ہوگا اور سورج نکلنے تک اس کا وقت ہوگا۔ یہ پوری تفصیل احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بتلائی ہے۔ آج کل ایک ذہن میں بات بٹھائی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، جی ہم جب دل کریں 2 نمازوں کو جمع کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اتنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھ لو، مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھ لو۔ میرے بھائیو دوستو، ایک چھوٹا سا سوال ایسے ساتھیوں سے ہے کہ اگر اس طرح 2 نمازوں کو جمع کرنے کی کھلی اجازت ہے تو پھر یہ احادیث کہاں جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے نماز کا وقت مقرر کیا ہے، اس مقرر کرنے کا کیا فائدہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث جبریل اسے کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باقاعدہ امامت کر کے 2 دن میں نماز کے اوقات مقرر کر کے بتائے، پہلے دن پہلے وقت میں پڑھائی، دوسرے دن آخری وقت میں پڑھا کے بتایا ظہر کا وقت یہاں سے یہاں تک، عصر کا یہاں سے یہاں تک، مغرب کا یہاں سے یہاں تک۔ جب وقت مقرر کر دیا گیا پھر ہم اپنی طرف سے کہیں جی کہ جو دونوں جماعتوں کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ان احادیث کے خلاف ہمارا عمل ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سال میں سوائے حج کے موقع کے کسی بھی نماز کو اپنے وقت سے مقدم یا مؤخر کر کے نہیں پڑھا، صرف حج کے موقع پہ ایک عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو ظہر کے وقت میں پڑھا، اور مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو مزدلفہ کے اندر عشاء کے وقت میں پڑھا، اور اگلے دن فجر کی نماز کو سحری کا وقت ختم ہونے کے فوراً بعد پڑھا۔ اس کے علاوہ پورا سال کہیں بھی ثابت نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نماز کو دوسری نماز کے وقت میں جان بوجھ کے مؤخر کر کے پڑھا ہو، کہیں بھی ثابت نہیں۔ تو اس لیے دوسری حفاظت نماز کے اندر دوسری چیز کیا ہے؟ نماز کے وقت کا خیال رکھنا، کہ جس نماز کا جو وقت ہے اس کو اسی وقت میں ادا کرنا۔ اور تیسری چیز مردوں کے حق میں وہ یہ ہے با جماعت مسجد کے اندر نماز ادا کرنا۔ یہ حفاظت نماز کا تیسرا مفہوم، کہ مرد حضرات جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز ادا کریں، عورتیں اول وقت میں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں۔ یہ حفاظت نماز کا تیسرا مطلب، یہ تیسری چیز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اہتمام کے ساتھ مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض دفعہ ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ کسی صحابی سے چلا نہیں جا رہا تو وہ 2 ساتھیوں کے سہارا لے کر پاؤں زمین پہ گھسٹتے ہوئے بھی مسجد میں جا کے اسے نماز پڑھنی پڑتی تو جا کے ادا کرتا تھا۔ منافقین جو تھے وہ سستی کرتے تھے مسجد میں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو سست سست، بڑی مشکل سے، جیسے کوئی زبردستی کھینچ کے ان کو لے کے جا رہے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن حشاش بشاش ہو کر مسجد میں جاتا ہے،
جا کے نماز ادا کرتا ہے۔ تو ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی ساتھی کو نماز پڑھانے کا حکم کروں کہ تم نماز کھڑی کر دو، اور میں خود چلا جاؤں اور لکڑیاں جمع کر کے ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جن لوگوں نے نماز کی اذان کی آواز سنی لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے۔ خود اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی، یہ نہیں فرمایا جو نماز پڑھتے نہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، فرمایا کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آئے۔ خود اندازہ لگائیں کہ ان کے نزدیک جماعت کی کتنی اہمیت۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جو پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتے تھے، مسکرا کر پیش آیا کرتے تھے، سخت ترین دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، یہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے ایسے گھروں کو آگ لگا دو۔ تو کتنی اہمیت ہے جماعت کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے جو واجب کے قریب قریب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے سنت مؤکدہ قرار دیا، واجب کے قریب قریب، بعض ائمہ نے تو واجب قرار دیا۔ تو حفاظت نماز، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، ایسے مومن فلاح پا جائیں گے، دنیا بھی ان کی چمکے گی، آخرت بھی چمکے گی، لیکن صفت ان کے اندر کیا ہو؟ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہوں۔ اور نماز کی حفاظت کے اندر 3 چیزیں آپ کو عرض کی ہیں۔ پہلی چیز 5 وقت کی نماز ادا کریں، دوسری چیز اپنے وقت میں ادا کریں، تیسری چیز مسجد کے اندر باجماعت ادا کریں۔ یہ حفاظت کے مفہوم میں تینوں چیزیں داخل ہیں۔ دوسری صفت جو بیان کی ہے شروع میں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ اپنی نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ خشوع اور خضوع کیا چیز ہوتی ہے؟ 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک خضوع ایک خشوع، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خضوع کا مطلب ہوتا ہے اپنے تمام اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکا دینا، اور خشوع کا مطلب ہے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دینا۔ خشوع کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور خضوع کا تعلق باقی تمام اعضاء کے ساتھ ہے۔ تو اب خشوع خضوع کا آسان مطلب یہ ہوگا کہ ہم نماز اس طریقے سے ادا کریں کہ ہماری مکمل توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور تمام کے تمام نماز کے ارکان کو اس کے آداب شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم ادا کریں، اور آسان لفظوں میں نماز کو سنت طریقے کے مطابق ادا کریں۔ یہ ہے خشوع خضوع کا مطلب، کہ ایک تو ہماری توجہ مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، اور دوسرا ہماری تمام اعضاء اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں، مکمل آداب کا خیال کرتے ہوئے ہم نماز ادا کریں۔ یہ مطلب ہے خشوع اور خضوع کا۔ آج میرے اور آپ کے ذہنوں میں ہر وقت یہ فکر بھی رہتی ہے، خیال بھی رہتا ہے کہ یار ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں توجہ نہیں رہتی، کبھی کسی چیز کا خیال آ رہا ہے، کبھی کسی چیز کا خیال آ رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے اللہ اکبر کیا، دماغ غائب، سوچوں میں آدمی مصروف، اور جب السلام علیکم کہا اس وقت پتہ چلا ہو ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ پوری نماز میں توجہ نہیں ہوتی۔
تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ خیالات کا آنا پریشانی ضرور ہے، لیکن اصل ہمیں اس کو، ان خیالات کو قابو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے علماء کرام نے دو باتیں لکھی ہیں، دو چیزوں کا آدمی خیال کرے۔ ایک تو نماز سے پہلے کے جو مقدمات ہیں، نماز سے پہلے جو کرنے کے کام ہیں، ان کو اہتمام کے ساتھ کرے۔ مثال کے طور پہ پیشاب استنجا کرنا ہے، پیشاب پخانہ سے فارغ ہو کے نجاست سے صحیح طور پہ پاکی حاصل کرے۔ جسم پر بھی پیشاب کے چھینٹے نہ پڑیں، کپڑوں پر بھی پیشاب کے چھینٹے نہ پڑیں، پاک صاف وجود بھی ہو اور پاک صاف کپڑے بھی ہوں۔ پھر غسل کرنا ہے تو سنت طریقے کے مطابق کرے، اور اگر وضو کرنا ہے تو وضو بھی پورا توجہ کے ساتھ سنت طریقے کے مطابق کرے، وضو میں باتیں نہ کرے، مکمل آداب کا خیال کرتے ہوئے ذہن کس بات کی طرف رکھے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے سارے گناہ اس کے ساتھ دھل کے پانی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ جب آدمی بازو دھوتا ہے تو پورے بازو سے، دونوں ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ خطائیں اس کے ساتھ معاف ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ کے ساتھ بتایا۔ پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کے ساتھ کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو آدمی وضو کرتے وقت توجہ اس بات کی طرف رکھے، میں چہرہ دھو رہا ہوں، میری آنکھوں سے جتنے گناہ ہوئے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما رہے ہیں۔ میں بازو دھو رہا ہوں، بازوؤں سے کیے ہوئے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما رہے ہیں، میرے گناہ ساتھ ساتھ دھل رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ آدمی دعا کا اہتمام کرے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو اس طرح اہتمام کے ساتھ جب ہم وضو کریں گے تو اس کی وجہ سے برکت بھی آئے گی، نور بھی آئے گا۔ اس کے بعد جب ہم نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ نماز کی طرف توجہ کرنے میں مدد ملے گی۔ تو جو نماز سے پہلے کرنے کے کام ہیں ان کا خیال کریں، کوشش کریں بر وقت مسجد میں آئیں، پہلے والی سنتیں ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو نماز سے پہلے کرنے کی ہیں۔ جب ان کا ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو خیالات آتے ہیں ان کو روکنے میں، ان پہ قابو پانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو۔ دوسری چیز وہ ہے نماز کو سنت طریقے کے مطابق سیکھ کر ادا کرنا۔ اس کے اندر نماز کو سنت طریقے سے ادا کرنا، طریقہ کیا ہے وہ طریقہ تو انشاءاللہ ابھی ہم پڑھ لیں گے۔ ایک چیز جو خاص خیال رکھنے کی ہے وہ ہے اپنے جسم پہ قابو پانا، کہ نماز کے اندر خواہ مخواہ بلا وجہ اپنے اعضاء کو حرکت نہ دی جائے، پرسکون ہو کر کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ کے سامنے قانت بن کے کھڑے ہوں۔ قنوت کا ایک مطلب ہے ساکنین، سکون کے ساتھ کھڑے ہوں، حرکت نہ کریں۔ آدمی سوچے تو صحیح، میں کھڑا کس کے سامنے؟ ایک عام اپنے افسر کے سامنے، یہ جب پریڈ ہو رہی ہوتی ہے، ہماری فوج پریڈ کرتی ہے، پولیس پریڈ کرتی ہے، پوری پریڈ کے اندر مجال ہے ان میں سے کوئی اپنے ہاتھ کو سر کی طرف لے جا کے کھجائے، اپنی داڑھی کو کھجائے، اپنے جسم کو کھجائے، کیسے پرسکون ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ان کی مشق کے اندر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے اتنا وقت کھڑے ہونا ہے، پورے جسم کو حرکت دینی ہی نہیں ہے۔ آپ مختلف جگہ پہ دیکھتے ہیں گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ انسان کھڑا ہے یا بت ہے، بلا مبالغہ بغیر حرکت کے وہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ مہینے بعد انہوں نے چند پیسے حاصل کرنے ہوتے ہیں،
تو ان چند پیسوں کی خاطر اپنے آپ کو وہ اس طرح کھڑا کر سکتے ہیں، تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے سب کچھ حاصل کرنا ہے، تو ہم کیوں ان کے سامنے ایسے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث عجیب و غریب واقعات آتے ہیں۔ دو صحابی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو پہرے کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے رات کو پہرا دینا ہے، ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی۔ انہوں نے کہا، پہلے ایک نے کہا میں آرام کرتا ہوں آپ پہرا دے لینا، دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے بعد میں پہرا دے لوں گا آپ آرام کر لینا۔ تو ایک صحابی مہاجر صحابی آرام فرما رہے ہیں، انصاری صحابی کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا جو میں نے ویسے کھڑے ہونا ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، حالانکہ وہ ویسے بھی کھڑے رہتے تو ان کا وقت قیمتی تھا، عبادت ہی شمار ہونی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کھڑے، لیکن ان حضرات کو عبادت کے نماز کے علاوہ چین ہی نہیں آتا تھا، انہوں نے نماز شروع کر دی۔ تو دشمن کو پتہ چلا کہ کوئی لگتا ہے کوئی مسلمان یہاں موجود ہیں، انہوں نے تیر مارا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر انہوں نے تیر کو کھینچ کے نکال دیا، اپنی نماز میں فرق نہیں آنے دی، 3 تیر ان کو لگے۔ تیسرے تیر کے بعد انہوں نے نماز ختم صرف اس وجہ سے کر دی کہ یہ نہ ہو میں اس تیر لگنے کی وجہ سے میرا سارا خون نکل جائے، میں شہید ہو جاؤں، تو جو نگرانی کا کام میرے ذمہ لگا ہوا تھا وہ اس میں خلل پیدا ہو جائے۔ انہوں نے اپنی نماز مکمل کی اور ساتھ والے ساتھی کو اٹھایا، اس نے دیکھا تو سارا جسم خون سے بھرا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمارے نمازوں کی حالت کیا ہے کہ مکھی بھی بیٹھ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ان کو تیر لگ رہے ہیں وہ نماز میں خلل نہیں آنے دیں۔ تو ہم نے ان سے سبق سیکھنا ہے، ان کے ہم نام لیوا ہیں کہ بلا وجہ اپنے جسم کو حرکت نہ دیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بلا ضرورت اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ حرکت دے گا، مثلا ایک دفعہ سر کو کھجایا پھر ہاتھ نیچے کر لیا، پھر کھجایا پھر ہاتھ نیچے، تیسری دفعہ پھر ایک رکن کے اندر 3 دفعہ اپنے ہاتھ کو اس طرح حرکت دے دی تو نماز ختم۔ اس کو عمل کثیر کہتے ہیں، یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز ختم ہو جاتی۔ تو اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ بلا وجہ اپنے جسم کو حرکت نہ دی جائے، سکون کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اسی طرح ایک چیز ہے نگاہ کی حفاظت۔ نماز کے اندر نگاہ کہاں رکھنی ہے یہ بھی پورے آداب اس کے بتائے گئے کہ جب قیام میں ہوں، جب کھڑے ہوئے ہوں تو نگاہ سجدے والی جگہ پر ہو، جب رکوع میں ہوں تو نگاہ دونوں پاؤں کے درمیان ہو، جب سجدے میں ہو تو نگاہ ناک والی جگہ پر ہو، اور جب بیٹھے ہوئے ہوں تو نگاہ گود کے اندر ہو۔ پورے آداب بتائے گئے ہیں۔ یہ جب ان آداب کا ہم خیال رکھیں گے مشکل نہیں ہوگا، فائدہ یہ ہوگا کہ نماز کا جو نور اور برکات ہیں وہ ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ نماز کو سنت طریقے کے مطابق ادا کرنا۔ جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے اس طریقے کا خیال کرتے ہوئے نماز کو ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام کو ایک ایک بات نماز کی سکھائی، کیسے ادا کرنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ وقت کے حکمران ہیں، آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔ اس دوران لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر میرے پاس آؤ، میرے پاس بیٹھو، میں آپ کو بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں پڑھ کے دکھاؤں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے۔ یہ ان کی توجہ ادھر ہوتی تھی
نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، اس چیز کی فکر میں رہتے تھے۔ کیوں؟ دل کے اندر نماز کی اہمیت بیٹھی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز سکھا کر حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو نماز کے اندر سب سے پہلا کام کرنے کا میرے بھائیو دوستو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی صفوں کو صحیح طور پہ درست کریں، اپنا مکمل وجود قبلہ رخ کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے دونوں پاؤں ہیں ان کی انگلیاں سیدھی قبلے کی طرف ہوں، دونوں پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں جتنا اس کے درمیان فاصلہ ہے ٹخنوں کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہو۔ جب ہم اس طریقے سے کھڑے ہوں گے ہمارا پورا وجود قبلہ رخ ہو جائے۔ اور جب صف درست کریں تو دائیں بائیں والے ساتھیوں کو دیکھ کے صف درست کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم صفوں کو درست نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دیں گے۔ تو صف کی اتنی اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کا اہتمام کرتے تھے، صحابہ اکرام رضی اللہ بھی اہتمام کرتے تھے، اس وقت تک جماعت کھڑی نہیں کرتے تھے جب تک صفیں درست نہیں ہو جاتی تھی۔ اسی لیے ائمہ کرام اعلان کرتے ہیں صفیں درست فرما لیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوں، درمیانی خلا کو پر فرما لیں، یہ اسی لیے تاکید کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ صف کو درست کرنا۔ اپنی ایڑیاں جو ہیں وہ صف کے کنارے پہ رکھیں، جب سارے صف کے کنارے پہ رکھیں گے تو خود بخود صفیں درست ہو جائیں، مل مل کے کھڑے ہوں۔ اس کے بعد نیت کریں گے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے بول دیں تو اچھی بات ہے، ورنہ دل کے اندر نیت کر لینا کافی ہے کہ میں عشاء کے 4 فرض پڑھنے لگا ہوں، امام کے پیچھے ہوں، بس بات ختم۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو سیدھا، یہ ہتھیلیاں سیدھی قبلہ رخ ہوں گی اور اپنے ہاتھوں کو ہم کانوں کے برابر اٹھائیں گے، اس طریقے سے کہ جو ہمارے دونوں انگوٹھوں کے کنارے ہیں یہ لو کے ساتھ لگ جائیں یا اس کے برابر ہو جائیں۔ اس طرح کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 طرح سے عمل ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے حذو منکبی، اپنے کندھوں کے برابر۔ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے کانوں کی لو کے برابر، شحمت اذنیہ، فروع اذنیہ۔ اور تیسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اس طریقے سے کہ کان کے اوپر والے حصے کے برابر ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر، انہوں نے ایسا طریقہ بتایا کہ ان ایک وقت میں ان تینوں احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کا ثواب مل جاتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے کہ اس کے انگوٹھے کان کی لو کے برابر ہو جائیں، تو یہ جو انگلیاں ہیں انگلیوں کے سیرے یہ کان کے اوپر والے حصے کے برابر ہوں گے، اور یہ جو نیچے والا حصہ ہے یہ کندھوں کے برابر ہوگا۔ تو تینوں احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا، تینوں احادیث مبارکہ پر عمل ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر ہم یہاں ہاتھ اٹھائیں گے تو ایک حدیث شریف پر عمل ہوگا، تھوڑا سا اوپر کریں گے دوسری پر عمل ہوگا۔ تو اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو کانوں کی لو کے برابر اٹھایا جائے، اور سیدھا، یہ اس طریقے سے ہاتھ نہیں اٹھانا کہ ہتھیلیوں کا رخ اپنی طرف ہو جائے، بلکہ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ زیادہ ہاتھوں کو سخت نہ کیا جائے، نرم رکھا جائے، انگلیاں اپنے حال پہ چھوڑ دی جائیں، نہ بالکل ملا کے رکھی جائے نہ بالکل کھلی چھوڑ دی جائے۔ اس کے بعد اللہ اکبر یہیں سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ ہاتھوں کو باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھوں کو باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی والا حصہ ہے اس کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پہ رکھا جائے، اس کے بعد اپنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیا جائے اور کلائی کو پکڑ لیا جائے،
3 انگلیاں جو بچ جائیں گی ان کو کلائی کے اوپر اس طریقے سے رکھ دیا جائے. یہ طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا. اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو جب ہم ڈھیلا چھوڑیں گے تو یہ خود بخود اپنی جگہ پہ ناف کے بالکل متصل ہاتھ ہمارے پہنچ جائیں گے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ان من السنت وضع الکف علی الکف تحت السرہ. نماز میں ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر رکھیں اور ناف کے نیچے باندھ لیں. ایک صحابی پر حضرت ابو وائل ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھ کے باندھا ہوا تھا. تو اس لیے اس چیز کا خاص اہتمام کیا جائے، اس میں غفلت نہ کی جائے. تھوڑی سی توجہ دیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ نماز سنت کے مطابق ہو جائے گی، آداب کے مطابق ہو جائے گی، جو سنت کا نور اور برکت ہے وہ حاصل ہو جائے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے روکتی ہے. یہ تب بھی ہوگا جب نماز آداب کے مطابق ہو. اس کے بعد ہم سبحانک اللہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آگے تلاوت سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو تلاوت ہمیں جو سورت یاد ہو اس کو تلاوت کر لیں. یہ قراءت کو بھی صحیح طریقے سے سیکھنا ضروری ہے. کم از کم اتنی قراءت ہمیں آتی ہو کہ ہم اپنی نماز صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. فرض قراءت تو کر سکیں. اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، کیونکہ لفظ بدلنے سے بعض دفعہ معنی اتنا بدل جاتا ہے کہ نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. معنی میں بہت زیادہ تبدیلی آتی. مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا نزلہ علی قلبک، ہم نے اس کو آپ کے دل پر اتارا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا. اب وہ قلب 2 نقطوں والے قاف کے ساتھ ہے. اگر اس کو ہم پڑھیں نزلہ علی قلبک چھوٹے کاف کے ساتھ، کتاب والا کاف، تو قلب کا معنی ہے کتا. تو معنی کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو اس لیے کوشش کی جائے جو ضروری تجوید ہے کم از کم ضروری قرات اتنی آدمی کو آتی ہو کہ نماز آدمی کو صحیح ہو سکے. اس وقت ہم اپنی نگاہ سجدے والی جگہ پہ رکھیں گے. اس کے بعد جب قرات مکمل ہو جائے گی تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جھکنا شروع ہو جائیں گے. نماز میں جتنی بھی حرکت ہم نے کرنی ہے، رکوع میں جانا ہے، رکوع سے اٹھنا ہے، سجدے میں جانا ہے، سجدے سے اٹھنا ہے، تو اس کے اندر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری آواز اور جسم کی حرکت دونوں برابر چلیں. رکوع میں جانے لگے اللہ اکبر، جب اکبر کا را ختم ہو تو ہمارے جسم کی حرکت بھی ختم ہو چکی ہے. جیسے جسم کی حرکت شروع ہو اسی وقت کہنا شروع کریں اللہ اکبر. رکوع کے اندر جائیں گے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے کھول کے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے، انگلیاں کھلی رکھیں اور اپنے دونوں بازو کو بھی بالکل سیدھا رکھیں گے، ان میں خم نہ ہو. اور اپنے دونوں ٹانگیں جو ہیں ان کو بھی سیدھا رکھیں گے، ان میں بھی خم نہ ہو. اپنی پشت کو، سر کو بالکل برابر سیدھا کر دیں. یہ رکوع کرنے کا طریقہ ہے. اس کے اندر پھر ہم 3 دفعہ 5 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھیں گے سبحان ربی العظیم. اس کے بعد یہیں سے کہنا شروع کریں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور ساتھ ساتھ اوپر اٹھنا شروع کر دیں گے یہاں تک کہ ہم بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. اس کو بولتے ہیں کوما. ربنا لک الحمد یہاں پہ پڑھیں گے. اس کے بعد تسلی سے کھڑے ہوں گے.
حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر رکوع میں لگاتے تھے اتنی دیر ہی پھر سیدھے قوما میں کھڑے بھی ہوتے تھے۔ تو اس لیے اہتمام کے ساتھ مکمل کھڑے ہو جائیں، تسلی کے ساتھ، جب دل مطمئن ہو جائے پھر ہم سجدے کی طرف جائیں، جلد بازی نہ کی جائے۔ سجدے کے اندر جانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا اوپر والا دھڑ بالکل سیدھا رکھ کے نیچے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور سب سے پہلے اپنے گھٹنے زمین پہ لگائیں گے، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان پہلے ناک اور پھر پیشانی زمین پہ رکھیں گے۔ یہ سجدے میں جانے کا طریقہ، یعنی جو عضو زمین کے قریب ہے پہلے اس کو زمین پہ رکھنا ہے، پھر اس کے بعد جو قریب ہے اس کو، پھر اس کے بعد جو قریب ہے اس کو، پھر اس کے بعد پیشانی کو۔ اٹھنے کی ترتیب اس کے بالکل الٹ ہے، پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر گھٹنے۔ تو اس طریقے سے ہم سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں یہاں پر بھی اسی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اوپر سے اللہ اکبر کہنا شروع کیا، جسم کی حرکت بھی شروع ہوئی، جب سجدے میں ہم پہنچے پیشانی زمین پہ لگی تو آواز بھی ختم۔ 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 دفعہ ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے۔ سجدے کو کھل کر کرنا چاہیے، صرف ہماری ہتھیلیاں زمین پہ لگی ہوئی ہوں اور ان کی انگلیاں بالکل آپس میں ملی ہوئی ہوں، سیدھی قبلہ رخ ہو، یہ دائیں بائیں ہاتھ مڑے ہوئے نہ ہو، باقی پورا بازو زمین سے اوپر ہونا چاہیے، زمین پہ لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے پہلوؤں سے بھی جدا رکھنا چاہیے، پہلوؤں کے ساتھ بھی لگا ہوا نہ ہو۔ لیکن جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ اپنے بازوؤں کو بہت زیادہ نہ کھولا جائے کہ ساتھ والا تنگ ہو کے اوکے میں کہیں اور جا کے نماز پڑھ لوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اپنی کوہنیاں اپنی رانوں پر بھی نہ لگائی جائیں، ران جو ہیں پیٹ ان کو ایک دوسرے سے جدا رکھا جائے، مکمل کھل کے سجدہ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم بیٹھ جائیں گے۔ اس کو قعدہ، اس کو جلسہ بولتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا بایاں پاؤں بچھا لیا جائے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیا جائے، اس طریقے سے کہ دائیں پاؤں کی پوری انگلیاں قبلہ رخ، جہاں تک آسانی سے ہو سکے قبلہ رخ ہو جائیں، اور کوشش کریں اپنے دائیں پاؤں کے ساتھ بائیں پاؤں کی انگلیوں کو بھی تھوڑا سا سہارا دے کے ان کو بھی قبلہ رخ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ یہاں پر بھی تسلی کے ساتھ بیٹھیں، کم از کم 3 تسبیحات کے بقدر یہاں بیٹھنا چاہیے، اس کے بعد دوسرے سجدے کے اندر جائیں۔ یہ رکوع سے جو ہم اٹھتے ہیں اس وقت اور دونوں سجدوں کے درمیان کا جو مرحلہ ہے، یہ نماز کے اہم ترین پوائنٹ ہیں، اہم ترین جگہ ہیں جہاں پہ ہم سے عام طور پہ غلطی ہوتی ہے کہ رکوع سے سیدھے کھڑے ہو، پورے طور پہ ہوتے نہیں فوراً سجدے میں، پہلے سجدے سے پورے اٹھتے نہیں دوسرے سجدے میں۔ اس کو نماز کی چوری کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں بھی چوری کر لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ نماز میں چوری کرنے کا کیا مطلب؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ وہ ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے سامنے آ کے نماز ادا فرمائی، نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، آ کے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فوراً فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑا ہو جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھ رہے ہیں وہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے۔ پھر وہ آئے، پھر سلام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ یہی فرمایا جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز ادا نہیں کی، تیسری دفعہ پھر یہی فرمایا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری کوئی غلطی ہے تو بتا دیں، مجھے تو اسی طرح پڑھنی آتی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی بات سمجھائی کہ تمام ارکان کو تسلی سے ادا کرو، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جب رکوع سے اٹھو تو اچھے طریقے سے کھڑے ہو جائیں تسلی کے ساتھ، پھر سجدے میں جائیں، دونوں سجدوں کے درمیان تسلی سے بیٹھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں۔ تو یہ طریقہ ہے نماز کا۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سجدے سے سیدھا اٹھ کے ہاتھوں کو دوبارہ زمین پہ ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا اپنے پنجوں کے اوپر زور پر سیدھا اوپر کھڑے ہو جائیں۔ یہ طریقہ ہے سیدھا کھڑے ہونے کا، سجدے سے اٹھنے کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے انا
عمر وعلی وعثمان رضی اللہ عنہم واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے تمام صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کانوا ینہضون فی الصلاۃ علی صدور اقدامہم، کہ وہ اپنے پاؤں کے پنجوں پہ سیدھا اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ٹیک نیچے زمین پہ نہیں لگاتے تھے، بیٹھتے بھی نہیں تھے. تو پہلی رکعت کے سجدے کے دوسرے سجدے کے فوراً بعد سیدھے کھڑے ہونے. ہاں اگر کوئی معذور ہو، کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہے، عذر ہے تو وہ ایک الگ بات. پھر دوسری رکعت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، آگے سورہ فاتحہ اور سورت ملا کے معمول کے مطابق اپنی رکعت کیا کر لیں گے، پوری کر لیں گے. دوسری رکعت میں تشہد پہ بیٹھ جائیں گے، بیٹھنے کا طریقہ آپ کو بتا دیے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا یفرش رجلہ الیسریٰ وینصب رجلہ الیمنیٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں پاؤں بچھا کے دایاں پاؤں کھڑا کر کے بیٹھا کرتے تھے. تو اس طریقے سے ہم نے تشہد میں بیٹھنا ہے. تشہد پڑھیں گے، جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کا لفظ بولیں گے تو اپنی انگلی کو اوپر، شہادت والی انگلی کو اوپر اٹھائیں گے اور الا اللہ پہ انگلی کو نیچے چھوڑ دیں گے. بس یہ جو دو انگلیاں چھوٹی ہیں ان کو بند کر دیں گے، یہ درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیں گے اور شہادت والی انگلی اٹھا کے اس کو نیچے بس چھوڑ دیں گے. اس کے بعد حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے اندر جب دعا کرتے اذا دعا تو انگلی کو اٹھاتے تھے، اس کے بعد لا یحرکوها، اس کے بعد کوئی حرکت نہیں دیتے تھے. تو اس طریقے سے اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے تو ہم آخر میں سلام پھیر دیں گے، ورنہ باقی 2 رکعتیں پوری کریں گے. باقی 2 رکعتیں یا 1 رکعت جو فرض نماز کے اندر ہوتی ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ سورت ملانی نہیں ہوتی. اگر غلطی سے مل بھی جائے تو نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، ملانی نہیں ہوتی، صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے. اگر کسی نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی پھر بھی نماز صحیح ادا ہو جاتی ہے، بس سورہ فاتحہ پڑھنے کا جو ثواب تھا وہ نہیں ملے گا، نماز صحیح ادا ہو جائے گی. آخر کے اندر ہم سلام پھیریں گے. سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہیں سے سیدھا یہاں سے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے اپنے چہرے کو موڑیں گے. اتنا موڑیں گے کہ ہمارا چہرے کا ایک حصہ جو ہے وہ پیچھے والے آدمی کو پورا مکمل نظر آئے، اور اپنی نگاہ کندھے کے اوپر رکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے دائیں طرف کیا ہو رہا ہے. اور اسی طرح پھر جب یہاں پہنچیں واپس یہاں پہنچیں گے تو یہاں پہ آ کے رکنے کی ضرورت نہیں، یہاں پہ پہنچ کے آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دوسری طرف اپنا چہرہ موڑ لیں گے. یہ ہے مکمل نماز کا طریقہ. جب نماز پڑھ لیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھتے تھے. 1 دفعہ اللہ اکبر، 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اس چیز کا آدمی اہتمام کر لے. آیت الکرسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، بس مرتے ہی انشاءاللہ جنت کے اندر. تو ان چیزوں کا آدمی اہتمام کرے. دعا جو ہوتی ہے اس کو اہتمام کے ساتھ مانگنا چاہیے. ایک رات کے حدیث شریف میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے، اور دوسری فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے. تو دعا جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، عادت یہ ہونی چاہیے کہ آہستہ آواز سے آدمی دعا کرے. کسی وقت اونچی آواز سے مانگ لی جائے، لیکن عادت کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آہستہ آواز سے دعا مانگی جائے، کیونکہ دعا کا اللہ تعالیٰ نے ادب یہ بتایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. اللہ تعالیٰ سے مانگو عاجزی کے ساتھ اور پوشیدہ طریقے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ سنت طریقہ کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کے جتنے انوار و برکات ہیں وہ سارے مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.